الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے بڑا گستاخ اور موذی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ملعون تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی اور بنو ہاشم کی مدد نہ کی تو اس کی لعنت پر مشتمل قرآن میں ایک پوری سورت نازل ہوئی اور نام لے کر اس کو وعید سنائی گئی۔ یہ ایسی رسوائی ہے جس سے دیگر کفار دوچار نہیں ہوئے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو لہب اپنی قوم کے کفار میں سے تھا۔ جب ہمارے خلاف قریش متحد ہو گئے تو ہم سے الگ ہو گیا اور ہمارے دشمنوں کی پشت پناہی کرنے لگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام لے کر مذمت کی، چنانچہ ملاحظہ ہو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ اس کا مال، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہ سورت لہب ہے جو کہ مکی ہے، لیکن ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورت کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور تنہا ابو لہب بھی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہماری اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلم مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک چچا کی حد سے گزری ہوئی زیادتیاں اعلانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا ہی میں سورت نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر مذمت کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے ازلی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدامنی، غارت گری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے یہ حالت تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی، اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان سرداروں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی مطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ حالانکہ اس میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔
قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایت کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی بنی ہاشم اور بنی مطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے آبائی دین سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشت بانی کرنا اور ان کی پشت پناہی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو جس زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو۔ تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا ہو، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے دیکھ لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش خاندان کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی چچا ابو لہب نے کہا، تبا لکا الہذا جماعتنا، ستیہ ناز ہو جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اور سب ایمان والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، تبا لہذا الدین، تبا ان اکون وہؤلاء سوا، ناس ہو جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ مکہ میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معید، عدی بن حرا اور ابن الاسد الحزلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا، یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن نے تو یہ مستقل وتیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عقبہ اور عتیبہ سے بیائی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ درندے راتوں کو آتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا اپنے ساتھی سے، اہل قریش سے کہا، اے میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابو لہب کا بڑا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ تھا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اس لیے یہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ اس کے خبیث نفس کا یہ حال تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے نام و نشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ربیہ بن عباد دہلی فرماتے ہیں کہ میں نوعمر تھا، اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا یہ جھوٹا بے دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے، اے بنی فلان، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جس سے یہ لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو طالب ہے۔ طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت میں بھی اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔
اور پیچھے ایک شخص ہے جو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں۔ وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے کہا، لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ان کا چچا ابو طالب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش خاندان تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا، یہ دونوں خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب بن ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا، اور یہ مقاطعہ 3 سال تک رہا، اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مگر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا، شیب ابی طالب کی محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے جاتا، تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا، ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے، اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے ساتھ خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ اس شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس صورت میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آئے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوئے، ان کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا، تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اس وجہ سے ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بفر کر اول فول بکنا شروع کر دیا، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی، تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت برت سکتے ہیں۔ جب علی اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں لاگ لپٹ کی گنجائش نہیں، غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ نے موت بھی بڑی ذلت آمیز دی۔ ابو لہب ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ترک کر دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا، لیکن اس صورت کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک کی۔ اسے عدسہ یعنی طاعون کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے پہنچی اور اسلام لے آئیں، الحمدللہ۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ دوستو بزرگو، آج میں نے آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کے کچھ
واقعے کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام کی دوستی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔